الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 13 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے میثاق کا ذکر شروع ہوا تھا، اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ عہد ہم نے ان سے باندھا، ان کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، اس کے باوجود یہ منکر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، یہ راندہ درگاہ ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر اس کے کچھ نتائج بیان کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس میں پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ یہ کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے فرمان کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، اور ایک چیز یہ ہے کہ دانستہ، جانتے بوجھتے کوئی شخص یا گروہ بات کو اس کے موقع و محل سے ہٹا کر مطلب براری کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہی کرتے تھے، اور ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ویسے ہی فراموش کر بیٹھے تھے۔ پھر اس کا ایک نتیجہ وہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آیا۔ یعنی جس وقت کسی قوم کے کردار میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو وقتاً فوقتاً پھر اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اسی ظہور کا ایک پہلو ہے جسے آگے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہ اب تم کیا دیکھتے ہو؟ ان کے اس رویے کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ آج انہوں نے اس خیانت کا ارتکاب کیا، کل اس خیانت کا ارتکاب کیا۔ فرمایا ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، الا قلیلا منہم۔ اللہ تعالیٰ کا آخری عہد نامہ تورات ہے۔ تورات ہی میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت وقتاً فوقتاً آئے گی اس کی گواہی دیں گے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ حق ہے جو اللہ پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے محرومی مقدر کر دی، اور اس محرومی کا اب نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص یا کسی گروہ کو پیغمبر کا عہد مل جائے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آئے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی خیانت ان کی طرف سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا الا قلیلا منہم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے اسی رو میں بہہ گئے ہیں، اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ان میں موجود رہتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ یہود کے اندر صالحین کا یہی گروہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بقرہ و آل عمران میں بھی ہوا ہے۔ یہ میں نے اس پر اس لیے لکھا ہے کہ یہ واضح رہے کہ صالحین کا ایک گروہ اہل کتاب کے اندر موجود تھا۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جگہ جگہ اس گروہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس گروہ نے آگے بڑھ کر قرآن کا استقبال کیا، یہ اس سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں جو عہد و میثاق اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا گیا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی گواہی دی، اور ان کی گواہی کو بارہا مشرکین عرب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش فرمایا۔ چنانچہ اگر آپ سورہ رات کو پڑھیں تو اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ اب بھی منکرین ہیں مشرکین عرب کے بارے میں، ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی یہ منکرین ہی ہیں،
تو تمہارے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے اور ان لوگوں کی گواہی کافی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم دیا ہے۔ تو اپنی کتاب کا علم جن لوگوں کو دیا گیا اور وہ فی الواقع اس کے حاملین بنے، ان کا ایک گروہ اہل کتاب کے اندر اس وقت بھی موجود تھا۔ ان میں وہ بھی تھے کہ جو فوراً ایمان لے آئے، اور وہ بھی تھے کہ جو ایمان کی شہادت تو برملا نہیں دے سکے لیکن دل سے اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بارہا کہ کسی گروہ کے لیے یا کسی فرد کے لیے اپنے ایمان کا اظہار بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوتا ہے، وہ اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے باطن میں ایمان ہی ایمان ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، یعنی صالحین اہل کتاب میں وہ بھی تھے کہ جو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور وہ بھی جو اگرچہ جماعت میں شامل ہو کر یا حق کی شہادت دے کر برملا اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ہر موقع پر اس کی گواہی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو اب تم ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ اتنا مضمون یہاں پہ مقدر ہے کہ جب اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں تو پھر ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ کیا کرو؟ فاعف عنہم، اس لیے معاف کرو، وصفا، اور ان سے درگزر کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں فاعف عنہم وصفا، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس میں فاعف عنہم وصفا کے الفاظ آئے ہیں۔ ان سے مراد یہاں دل سے معاف کرنا نہیں بلکہ محض درگزر کرنا ہے، یعنی اس مقصد کے لیے بھی عربی زبان میں یہ تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے۔ تعبیرات میں یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے کہ کبھی وہ ظاہر کے لحاظ سے استعمال کی جاتی ہیں، کبھی باطن کے لحاظ سے استعمال کی جاتی ہیں، اور کبھی دونوں چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ واعف عنہم وصفا کے الفاظ ظاہر کے لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے درگزر کرو، انہیں نظر انداز کرو، انہیں مہلت دو، ابھی ان کے محاسبے کا وقت نہیں آیا۔ یہ مضمون ہے جس کو ان لفظوں میں ادا فرمایا ہے۔ یہی مفہوم ہم مہلت دینے اور نظر انداز کرنے کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ اس معنی کی نظیر آگے آیت 15 میں بھی ہے، یعنی یہ جو پہلو ہے کہ لفظ کے اندر ایک طرح کی تجرید ہوئی اور اس میں جو باطن کے اندر معاف کر دینا یا عفو و درگزر سے کام لینا شامل تھا وہ الگ ہو گیا، اور ایک طرح سے مہلت دینے اور نظر انداز کرنے کے مفہوم میں لفظ آ گیا۔ فاعف عنہم وصفا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اسی طرح یعنی اس سے پہلے یہ یاد ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سمع و طاعت کا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد باندھا گیا، اس کا حوالہ دیا تھا۔ اسی سے یہ مضمون پیدا ہوا کہ اسی طرح کا عہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کے اندر پھر یہ نصارہ کا گروہ ہے، خاص طور پر اس کا ذکر کیا، تو یہاں بھی گویا اتنی بات مقدر ہے کہ اسی طرح یعنی جس طرح بنی اسرائیل سے عہد لیا، اسی طرح ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں سے بھی اسی طرح ہم نے عہد لیا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ نصارہ کا نام بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں نے اپنے لیے خود اختیار کیا تھا۔ یعنی یہ جو نام ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں نے اس نام کو اپنے لیے پسند کیا، اس کو اختیار کیا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو نصرانیت اختیار کرنے کی دعوت دی جائے، یعنی یہ نام بھی ان کی پسند کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے جو نام رکھا وہ اسلام ہے، اور اس دین کے ماننے والوں کے لیے جو نام پسند فرمایا وہ مسلم اور مومن ہے۔ صرف گندہ کر دینے والے، سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کی اطاعت کے لیے جھک جانے والے، یہ مطلب ہے اسلام کا۔ اور مومن
یعنی وہ جو ماننے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھا ہے، جو اللہ کی ہدایت کو سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم اس پر ایمان لائے۔ تو یہ دونوں لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے، لیکن کسی نے اپنے آپ کو نصرانی کہا، کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہا، تو یہ در حقیقت ان گروہوں کے اپنے پسند کیے ہوئے نام ہیں، اللہ نے یہ نام کبھی نہیں دیے۔ اسی وجہ سے یہ اسلوب دیکھیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اسی طرح ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے۔ اس سے پیچھے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی، ظاہر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو اسی وجہ سے ذکر کہا جاتا ہے، ذکرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے۔ چنانچہ وہ جو مشہور آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس میں یہی الذکر کا نام استعمال ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے یہ یاد دہانی اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں وہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں بھی اگر سیاق و سباق کو ملحوظ رکھیں تو مدعا یہی ہے کہ یہ اللہ کی یاد دہانی، یعنی یہ کتاب الہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سے بھی عہد لیا، اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ کتاب جو ان پر نازل کی گئی، جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی، اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو فراموش کر بیٹھے، تو اس کے نتیجے میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور فرقہ بندی ہمیشہ اسی نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ لوگ پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مذہبی گروہوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے مابین اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، ایک جمعیت بن کر رہیں، اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ الف بین قلوبہم، صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی۔ یہ اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ لوگ اس کو محکم پکڑیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے مابین گویا ایک فیصلہ کن ہستی آ جاتی ہے، ایک فیصلہ کن اتھارٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک قول فیصل ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کتاب کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اسی لیے نازل کی گئی ہے تاکہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دے، اور اس کا نام میزان اور فرقان رکھا گیا ہے۔ تورات کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، قرآن کے لیے بھی لفظ آیا ہے۔ اس کا مدعا یہی ہے کہ یہ وہ ترازو ہے جس کے اوپر تول کر تم فیصلہ کرو گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ لیکن بتدریج یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی یہ حیثیت فراموش کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو محض یہ حیثیت ہی فراموش ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ تو اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے اس میں تحریفات کر دیں، موقع و محل سے بات کو ہٹا دیا، بہت سی چیزوں کو فراموش کر بیٹھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے درمیان ہم نے قیامت تک کے لیے بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف اور اس کے ایک حصے کو ضائع کر دینے کا نتیجہ بیان ہوا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ملت کی شیرازہ بندی اللہ کے میثاق اور اس کی کتاب ہی سے ہوتی ہے۔ یعنی جب کچھ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر ان کو اللہ کی کتاب دی جاتی ہے، ان کے اندر جب ایک جمعیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے،
تو شیرازہ بندی کا ذریعہ کیا چیز بنتی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب بنتی ہے۔ اگر اسی میں فساد و اختلال پیدا ہو جائے تو پھر ملت کو فساد و اختلال اور خون خرابے سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ یہ صورتحال عہد شکنی کا قدرتی نتیجہ بھی ہے اور اس جرم کی سزا بھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ یعنی یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی، تو اللہ کا جو قانون ہے، یعنی وہ قانون جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ قانون جو انسانوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ قانون کے جس کے مطابق لوگ اللہ کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں، یہ جتنے قوانین ہیں، جب ان قوانین کے نتائج بیان کرنا ہوتے ہیں تو قرآن مجید اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، چونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یعنی یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی فطرت میں ودیت فرمائی ہے، اگر انسان نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر نبیوں کے ذریعے سے آنے والی ہدایت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ اس کو توفیق نہیں ملے گی کہ وہ ان کا استقبال کرے اور جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں اس کو اختیار کر کے ان کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جتنے نتائج بھی ہیں یہ در حقیقت قانون کے مطابق نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بارہا اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی یہی کہا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینا ہے، اور جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یا جو کچھ ہمارے مضمومات ہیں یا جن تعصبات میں ہم جیتے ہیں انہی کو بنیاد بنا کر ہمیں فیصلے کرنے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی یہ اس قانون کے مطابق نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برپا کر رکھا ہے۔ جزا و سزا کا بھی ایک قانون ہے۔ دنیا میں جو مذہبی گروہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا تازیانہ بھی برستا رہتا ہے۔ اس کا ظہور کس صورت میں ہوتا ہے؟ اکثر اوقات اس بغض و عداوت کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر غور کیجئے تو ہماری امت میں بھی جب اس طرح کے مراحل آئے ہیں اور جس طرح کے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں اصل چیز یہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے مابین اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اس کو دعوت کا موضوع بنائیں، وہ اس کو حکمت و ارشاد کے ساتھ لوگوں پر واضح کریں، وہ اللہ کی کتاب کو مل کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، وہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا منہ بند کر دینے کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے اہل و عیال تک پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز یہود کی تاریخ میں دیکھیں گے، یہی چیز نصارہ کی تاریخ میں دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں بھی جب کبھی بدقسمتی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ ہوتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ اسی میں جل رہے ہیں اور اللہ ان قریب انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بغض و عداوت کی آگ ہے، پھر اسی کے اندر وہ گروہ جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جس دن حقائق واضح ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ فساد اور اختلال اور خون خرابے سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ کتاب ہے۔ چنانچہ البیان کے نوٹ میں آگے یہ ہے کہ یہ صورتحال عہد شکنی کا قدرتی نتیجہ بھی ہے اور اس جرم کی سزا بھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ نصارہ کے لیے اس سے نجات کی واحد شکل یہ تھی کہ قرآن کی رہنمائی میں ان تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی اور امن و سلامتی کی شارع پر آ جاتی۔ یعنی ایک موقع ملتا، وہ موقع یہ ملا تھا کہ اللہ کے ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی، آخری رسالت دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہو گئی، ان کو کتاب دی گئی اور اس کتاب کے ذریعے سے حق و باطل کو واضح کیا گیا۔ تو ایک آخری موقع یہ تھا کہ یہ تاریکیوں سے نکلتے اور اس کتاب سے ہدایت کی روشنی حاصل کر لیتے، لیکن ان کے تعصب نے ان کو یہ سیدھی راہ اختیار نہ کرنے دی۔ اب نہ کوئی کتاب آنی ہے اور نہ کوئی رسول، اس وجہ سے اس جنگ و جدل سے نکلنے کا اب ان کے لیے قیامت تک کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ در حقیقت تفسیر ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی الی یوم القیامہ۔ یعنی وہ ایک موقع ملا تھا کہ دنیا بھر کے نصارہ، دنیا بھر کے یہود اس حقیقت کو مان لیتے کہ
کہ وہی دعوت، وہی پیغام جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتا رہا ہے، وہی پیغام آ گیا، اللہ ہی کا پیغام ہے، اللہ ہی کی دعوت ہے۔ وہ اس کو آگے بڑھ کر قبول کر لیتے تو ان تعصبات سے نجات پا جاتے، ان کے سامنے روشنی آ جاتی، وہ تاریکی سے نکل جاتے۔ لیکن جس طرح انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی جو فرقہ بندیاں اور جو گروہ بندیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں یہی صورتحال ہے۔ اللہ کی کتاب حکم نہیں رہی، فیصلے اس کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، جو تعصبات قائم ہو چکے ہیں، جن چیزوں کو اہمیت دی جا چکی ہے، ان پر کوئی نظر ثانی کے لیے تیار نہیں، اور ان پر کسی مکالمے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مناظرہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر شائستہ اسلوب میں گفتگو کرنا، باہمی محبت کے ساتھ مل کر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرنا، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو یہی چیز ہے کہ جو قوموں اور جمعیتوں کو اور گروہوں کو اور اشخاص کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ ان قریب انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اہل کتاب، ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے، قد جاءکم رسولنا۔ یہ دیکھیے کہ کس محبت کے ساتھ اور کس التفات کے ساتھ اس اتمام حجت کے مرحلے میں بھی خطاب فرمایا ہے۔ اہل کتاب، ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب الہی کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے رہے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی کبھی لفظی اور معنوی تحریفات کے ذریعے سے اور کبھی عام لوگوں کو کتاب الہی کی اصل تعلیمات سے اندھیرے میں رکھ کر چھپاتے رہے۔ چھپانے کی یہ دونوں صورتیں ہوئی ہیں، جب کسی کلام میں کوئی لفظی تحریف کر دی جائے یا کوئی معنوی تحریف کر دی جائے۔ یعنی معنوی تحریف کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن وہی جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کو موقع و محل سے ہٹا دیا، اس کے ایک ایسے معنی پیدا کر دیے کہ جس کا کوئی تعلق بھی ان الفاظ سے نہیں تھا، اور اس طرح اپنے کسی مطلب کو پورا کرنے کے لیے راہ نکال لی۔ یہ جو چیز ہے، اس کا بھی ارتکاب ہوا، اور ایسا بھی ہوا کہ عام لوگوں کو کتاب الہی کی اصل تعلیمات سے آگاہی نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں کتابیں اتنی عام نہیں تھیں، اس طرح چھاپہ خانے نہیں تھے، ہر گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پہنچ سکتی تھی، تو مذہبی پیشواؤں کو یہ موقع مل جاتا تھا کہ وہ اس کتاب کو اور اس کی تعلیمات کو جہاں چاہیں ظاہر کریں اور جس حصے کو چاہیں چھپا لیں۔ اس مفہوم کے لیے ایک ہی لفظ تخفون آیا ہے، جس کے تحت یہ تمام صورتیں آ جاتی ہیں۔ یعنی قرآن نے ایک جامع تعبیر اختیار کی، اب یہ تمام صورتیں جو ہو سکتی ہیں چھپانے کی، وہ سب اس کے تحت آ گئی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا کہ وہ پیغمبر آ گیا ہے جو کتاب الہی کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ یعنی بہت سی باتیں تو واضح کی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ تحریف کی ہے، تم نے اس چیز کو چھپایا ہے، اس لیے کہ ان کو واضح کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس چیز کے واضح کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو اسے نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس لیے کہ ان کے کھولنے کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اگر تو یہ ضرورت ہے کہ وہ چیز کھول دی جائے، تحریف سے پردہ اٹھا دیا جائے، حقیقت واضح کر دی جائے، تو پھر تو کوئی روح رعایت ملحوظ نہیں رہتی۔ لیکن اگر یہ ضرورت نہ ہو تب اللہ تعالیٰ یعفو عن کثیر کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر دین کی اصل حقیقت اور اس کے مطالبات واضح کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کتاب کے نزول سے، پیغمبر کے نزول سے جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دین کی اصل حقیقت اور اس کے مطالبات واضح ہو جائیں۔ وہ بغیر ضرورت کے کسی کی تضلیل و تفصیل نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی گروہ کو اس طرح پردہ چاک کر کے رسوا کر دیا جائے یا اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ٹھہرا دیا جائے، یہ نہیں کرتے۔ ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جرائم پر پردے پڑے رہیں، لیکن جتنی بات واضح کرنا ضروری ہے
جس کے چھپانے کے نتیجے میں دین کی کوئی حقیقت چھپا لی جائے گی، اس کو بہرحال واضح کر دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی کتاب جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے، کتاب مبین ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے۔ یہ واو یہاں بیان کی واو ہے، یہ توضیح کر رہی ہے، یہ جو کچھ پیچھے کہا گیا اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ جس معنی میں ہم لفظ یعنی بولتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید کی عربی میں واو آتی ہے۔ یہ لفظ ایذن جو عربی زبان کا لفظ ہے بھی کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح آنی یا یعنی یہ تعبیر بھی قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوئی، اس کے لیے یہ واو ہی بالعموم آتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے وہ چیز تمہارے پاس بھیجی ہے کہ جو روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، اور جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ وہ کتاب ہے جو واضح کر دینے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کس چیز کو واضح کر دینے والی ہے؟ دین و شریعت کی ہر چیز کو۔ کتاب کا موضوع یہی ہے، وہ اپنے موضوع کے بارے میں ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں راہیں دکھاتا ہے۔ کون سی راہیں؟ سبل السلام، سلامتی کی راہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اپنی توفیق و عنایت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِ کا ترجمہ میں نے کیا ہے توفیق و عنایت سے، اور اس پر نوٹ لکھا ہے کہ اصل میں لفظ بِإِذْنِ ہی آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے کی سعادت خدا کے اذن سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ اذن انہی کو ملتا ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کا ترجمہ توفیق و عنایت اسی رعایت سے کیا ہے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے اذن سے روشنی میں آدمی کو نکال کر اندھیروں سے اسے نجات دلا دی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی توفیق اور اللہ کی عنایت شامل حال ہوتی ہے، تب یہ سعادت کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں وہ نکال کے لاتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اپنی توفیق سے، اپنی عنایت سے، اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ایک سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ اب سینٹ پال کے پیروں نے جو بدعت اور جو شرک دین مسیحی میں داخل کیا، اس کا بیان ہے۔ یعنی ایک تمہید اٹھائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ نصارہ نے بھی اس عہد کو فراموش کر دیا۔ پھر اس کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد ہوئیں، پھر یہ حوالہ دیا گیا کہ اب تو تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اس میں روشنی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر اس روشنی میں لے آئے، لہٰذا وہ جن حقائق کو واضح کر رہا ہے ان کو مانو۔ جب یہ حقیقت واضح کر دی تو اب یہ بیان کیا کہ ان کا کفر، ان کا شرک کس درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، میں نے اس پر لکھا ہے یعنی سینٹ پال کے پیرو، جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو خدا کا ظہور قرار دے کر اپنے اس عقیدے کے لیے تثلیث کی وہ تعبیر اختیار کی جو مسیحیت کی بنیاد ہے۔ یعنی وہ توحید کا بھرم قائم رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توحید کے خلاف کوئی عقیدہ اختیار نہیں کیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ در حقیقت ذات خداوندی ہی کا جسدی ظہور ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خدا مان رہے ہیں، بلکہ خدائی کے ظہور کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہی عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والوں کا ہے۔ وہ پوری کائنات کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اپنی کوئی الگ حقیقت نہیں رکھتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کائنات میں خدا کا حلول مان رہے ہیں یا کائنات سے خدا کا اتحاد مان رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کچھ نہیں، اس کا وجود کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، یہ در حقیقت ذات خداوندی کا ظہور ہے۔
یعنی مرتبہ لاہوت سے نیچے اتر کر جب اس نے تعینات قبول کر لیے ہیں تو یہ کائنات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ بالکل یہی تعبیر ان لوگوں نے اختیار کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام میں در حقیقت ذات خداوندی کا ایک جسدی ظہور ہمارے سامنے آتا ہے۔ وحدت الوجودی صوفیوں کی طرح اس میں بھی فرق مراتب کو قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ زور بیان صرف کیا جاتا ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ پھر یہ جو مجھے سامنے ایک جانور نظر آ رہا ہے، یہ جو میں انسان کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو میری ماں ہے، یہ جو میرا باپ ہے، یہ جو میز ہے، یہ کرسی ہے، کہ یہ سب خدا ہیں؟ تو پھر فرق مراتب کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، تو فرق مراتب کی یہ تقریر جس طرح ہمارے ہاں وحدت الوجود کے قائلین کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مسیحی متکلمین بھی کرتے ہیں۔ مگر قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کی منہ شگافیوں کو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت حاصل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ فتویٰ آ گیا، وہ مسیح کو خدا بنانے کے مجرم ہیں اور انہوں نے یقیناً کفر کیا۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ چونکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا کوئی جسدی ظہور نہیں ہے، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا مرتبہ لاہوت سے اتر کر ان تعینات میں کبھی نہیں آیا، چونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے، تو اب تم جو تعویل چاہے کرو اور جو تعبیر چاہے اختیار کرو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ خدا کا انکار ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا کہ اس طرح کی کسی چیز کو بھی دین میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دیں۔ یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا۔ بہت غصے کے ساتھ، غیر معمولی غضب کے انداز میں یہ فرمایا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، سوچو کیا بات زبان سے نکال رہے ہو، یعنی کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی۔ تم نے مسیح کو، خدا کی ایک مخلوق کو خدا بنا دیا، اس کو خدا کا جسدی ظہور کہہ کر توحید کے علمبردار بنے بیٹھے ہو۔ کیا بات منہ سے نکال رہے ہو؟ خدا کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ میں نے لکھا ہے یہ مسیح علیہ السلام کو خدا بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا اظہار ہے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں قرآن مجید میں کوئی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے اس غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فلسفیانہ منہ شگافیاں کر کے اس طرح کے عقائد کو دین میں درانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ مضمون ابھی آگے بڑھ رہا ہے، اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان سے اب تم کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، اس لیے معاف کرو اے پیغمبر اور ان سے درگزر کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، پھر جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی، وہ اسی میں جل رہے ہیں، اور اللہ ان قریب انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتیں نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور اپنی توفیق و عنایت سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ایک سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔
ان سے پوچھو کہ اللہ کے آگے کس کا کچھ چلتا ہے، اگر وہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔